مدارس سلفیہ کے رہنما جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد یاسین ظفر صاحب، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خطاب سے ہم کو نوازیں۔ جناب ڈاکٹر محمد یاسین ظفر صاحب۔ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فضیلت مآب علماء کرام، عزت مآب حاضرین مجلس، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع از خود اس بات کی بہت بڑی دلیل پیش کر رہا ہے کہ پاکستان کے غیور عوام وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا تحفظ از خود کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ملتان شہر نے بالخصوص یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں کی عوام دین کے ساتھ تمسک رکھتی ہے اور اپنے قائدین کی ایک آواز پر جان، مال، آبرو، ہر چیز صحابہ کی عظمت پر، اہل بیت کی عظمت پر وہ قربان کر سکتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے قائدین ہیں، انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ اپنی عوام کے جذبات کو کنٹرول کیا ہے، اور ملک بھر میں جہاں کہیں بھی ایسے اجتماع ہوئے ہیں، کہیں بھی کوئی ایک پتا بھی نہیں گرا، اور اس ملک کی سالمیت کے لیے اور امن و امان کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے آئے ہیں، دیں گے، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آئین کو ہاتھ ملے۔ ہمارا آئین اس بات کی تحفظ فراہم کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف کوئی بھی اگر بات کرتا ہے تو آئین کی روح سے وہ مجرم ہے، اور آئین کی روح سے اسے سزا ملنی چاہیے۔ ہمارا یہ پرزور مطالبہ برحق ہے کہ وہ تمام حضرات جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی ہے، ہم انہیں زندان کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور آئین کے مطابق انہیں قرار واقعی سزا میں ملنی چاہیے۔ کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ ماشاءاللہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ تحریک مدح صحابہ و عظمت صحابہ پاکستان کے روح رواں سلطان العلماء شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا سلیم اللہ خان